امریکہ کا افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے، مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکہ ماضی کی طرح افغانستان کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا یا اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا؟ کیونکہ ماضی کی غلطیوں کے سنگین نتائج نکلے۔ 70 کی دہائی سے پہلے کا افغانستان جو ایک ترقی یافتہ ملک نہ سہی، لیکن آج کے افغانستان سے کہیں مختلف اور نسبتاً پرامن تھا۔ وہ افغانستان جو جدت کی طرف بڑھ رہا تھا، جس میں سیاسی حقوق، خواتین کی تعلیم جیسے معاملات شامل تھے، وہ دیکھتے دیکھتے ایک کھنڈر بن گیا۔ 70 کی دہائی میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا اور اس قبضے کو امریکہ نے سینٹرل ایشیا پر سوویت یونین کے اثر و رسوخ کے طور پر دیکھا، جس کے بعد امریکی حکومت نے افغان جہاد کو فنڈ کیا، مجاہدین کو ہیرو بنایا، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا، سوویت یونین کو شکست دی اور پھر امریکہ افغانستان سے چلا گیا۔ مگر جس سوچ کو امریکہ نے افغانستان میں پروان چڑھایا تھا، اس کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ افغانستان میں ترقی پسند سوچ کی جگہ انتہا پسندی نے لے لی۔ افغان طالبان نے ملک پر قبضہ کیا، اختلاف رائے کو دبا دیا گیا، خواتین کو گھروں تک محدود کر دیا گیا اور ملک خانہ جنگی کی طرف چلا گیا، اور اس جنگ نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مگر امریکہ کی اس حکمت عملی پر خود امریکہ کے اندر سے تنقید ہوئی۔ 2009 میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اعتراف کیا کہ جن لوگوں سے ہم آج لڑ رہے ہیں انہیں ہم نے فنڈ کیا، اور پھر ہم نے پاکستان کو یہ کہہ کر تو نہ چھوڑ دیا کہ اب آپ اس جنگ کے نتائج سے خود نمٹیں۔ The people we are fighting today, we funded. جن لوگوں سے آج ہم لڑ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں 20 سال پہلے ہم نے فنڈ کیا تھا۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ سوویت یونین سے ہماری کشیدگی چل رہی تھی۔ انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا اور ہم انہیں سینٹرل ایشیا پر کنٹرول کرتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر ہم کام کے لیے نکل پڑے۔ اور اس وقت ہم نے کہا کہ چلیں ISI اور پاکستانی فوج سے ڈیل کرتے ہیں، مجاہدین کو بھرتی کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ چلیں کچھ مجاہدین کو سعودی عرب اور دوسرے ممالک سے بھی لاتے ہیں تاکہ سوویت یونین کو شکست دے سکیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ سوویت یونین کو شکست ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گیا، اور پھر ہم نے پاکستان کو چھوڑ دیا، اور ہم نے کہا کہ جو شدت پسند ہم نے آپ کے ملک میں چھوڑے ہیں، آپ خود ان سے نپٹے، اور آپ کی سرحدوں پر جو مائنز لگے ہیں آپ خود ان سے نپٹے۔ ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ہم آپ پر پابندی بھی لگا رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی فوج اور ISI سے ڈیل کرنا چھوڑ دیا، اور اب ہم اس نقصان کی بھرپائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. کیا اس دفعہ امریکہ کی حکمت عملی الگ ہوگی؟ رمضان 11 ستمبر تک امریکہ افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا لے گا، لیکن اس بار امریکہ کی طرف سے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے تو دستبردار ہوگا مگر خطے سے دستبردار نہیں ہوگا، اور افغانستان پر اپنی نگرانی بھی برقرار رکھے گا۔ اس بار خود امریکہ کے اندر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی مکمل دستبرداری کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، جس میں دہشت گرد تنظیموں کا دوبارہ سے منظم ہونا شامل ہے، جبکہ ٹھیک 1 ماہ پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ معاہدوں کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ افغانستان سے دستبرداری کے بعد امریکہ کو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے فوجیں اور جنگی جہاز رکھنے کے لیے بیس دیا جائے۔ اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی میں مدد فراہم کرنے کے لیے زمینی اور فضائی رسائی دینے کی اجازت دی ہے۔ آج روزنامہ ڈان میں صحافی انور اقبال کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق پینٹاگون کا دعویٰ ہے کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کو فضائی اور زمینی رسائی جاری رکھے گا۔ ساتھ ہی امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیفنس ڈیوڈ ہیلوے نے گزشتہ ہفتے امریکی سینٹ کے سامنے بیان دیا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں ہماری مدد کی ہے اور افغانستان میں ہماری فوجی موجودگی کی مدد کرنے کے لیے ہمیں فضائی رسائی کی اجازت دی ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، افغان امن عمل کی حمایت کی ہے، اور پاکستان نے امریکہ کی افغانستان میں فوجی موجودگی کی مدد کے لیے ہمیں فضائی رسائی کی بھی اجازت دی ہے۔ In Afghanistan. We will continue our conversations. ہم پاکستان سے اپنی بات چیت جاری رکھیں گے کیونکہ افغانستان کے مستقبل، افغانستان کے امن کے مستقبل کے لیے پاکستان کی مدد اہم ہوگی۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ جب افغانستان میں امریکی فوج نہیں ہوگی تو کیوں پاکستان سے زمینی و فضائی جو رسائی ہے اس کا تسلسل امریکہ کو چاہیے؟ ساتھ ہی معاشی طور پر بھی امریکہ افغانستان میں اپنی موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ رواں ماہ یہ خبر سامنے آئی کہ امریکی سینیٹر نے ایک بائی پارٹیزن بل متعارف کروایا ہے جس کا نام پاکستان افغانستان اکنامک ڈیولپمنٹ ایکٹ ہے، اور اس بل میں یہ تجویز موجود ہے کہ پاک افغان بارڈر پر اپارچونٹی زونز تعمیر کیے جائیں تاکہ یہاں سے بننے والی اشیاء کو امریکی مارکیٹ میں ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہو سکے۔ اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اس اقدام سے پاکستان اور افغانستان دونوں کو معاشی طور پر فائدہ حاصل ہوگا۔
امریکہ کے کیا اس وقت آبجیکٹیوز ہیں, کس حد تک کامیاب ہوگا. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صافی صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صافی صاحب ظاہر ہے زمینی اور فضائی راستوں کی رسائی تھی امریکہ کے ساتھ, مگر اس کی فوج بھی افغانستان میں تھی. اب جب فوج کا انخلا کر رہے ہیں مگر انہیں رسائی چاہیے اور پاکستان وہ رسائی دے گا, کیا ایگزیکٹلی ارادے ہیں؟ کیا امریکہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ جس طرح 80 کی دہائی میں چھوڑ کے گئے اور پھر جو تباہی ہوئی پاکستان نے بھی بھگتا, افغانستان میں بھی بھگتا, وہی حال نہ ہو؟ وہ ذرا اکنامک زونز کی بھی بات کر رہے ہیں, ساری باتیں کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کچھ بہتر ہوگا اس انخلا سے؟ دیکھیں شاہ زیب, پولیٹیکل فرنٹ پہ تو اس وقت بظاہر جو بائیڈن بھی یہ چاہتے ہیں, زلمی خلیلزاد بھی یہ چاہتے ہیں کہ افغان جو کرائسس ہے اس کا کوئی پولیٹیکل حل نکلے, اور اس میں خصوصاً جب ابھی ترکی میں جو پروسیس ہونے جا رہا ہے اس میں چین, روس, ایران اور اس طرح کے ریجنل پاور کو یا گلوبل پاور کو دعوت دینا بھی اس طرف اشارہ ہے. پاکستان پہ بھی ان کا مسلسل پریشر اور ضرورت سے زیادہ پریشر یہی ہے کہ طالبان کو جنگ بندی پہ آمادہ کر لو, اور تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید افغانستان میں وہ سٹیبلٹی چاہتے ہیں. لیکن اس سے پیرالل اگر جو میں کنسپیریسی تھیوریز پہ زیادہ یقین نہیں رکھتا, لیکن امریکیوں کے عملی اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ خود بھی سٹیبلٹی کی طرف افغانستان کو نہیں لے جانا چاہتے, اور ریجن میں رہ کے شاید ان کے ارادے کچھ اور ہیں. مثلا ایک تو جس طرح طالبان کو یک طرفہ رعایتیں تو دی گئی, اب طالبان سے انہوں نے جنگ بندی تک نہیں منوائی, لیکن اب پاکستان پہ حد سے زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان کو جنگ بندی پہ آمادہ کرے. دوسرا اب یہ دیکھے کہ کچھ چیزوں کے لیے جب انہوں نے چاہا تو طالبان کو منوا بھی لیا. مثلاً 1 مئی کو ان کی افغانستان سے انخلا مکمل ہو جانا تھا, لیکن یہ وہ نہیں ہو سکا, تو پھر طالبان کو بیک ڈور رابطوں کے ذریعے انہوں نے یہ 3 مہینے مہلت پہ آمادہ کر لیا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابھی طالبان نے معاہدے کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا, اگرچہ انہوں نے اعتراض کیا کہ امریکیوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. اب یہ اڈوں والا جو معاملہ ہے, تو اگر امریکی چاہتے تو میرے خیال میں وہ افغانستان میں کسی اڈے کو رکھ سکتے تھے اور اس پہ طالبان کو ایگری کروا سکتے تھے, لیکن ادھر سے تو نکل رہے ہیں, فوج بھی جلد از جلد نکال رہے ہیں, اڈے بھی خالی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ افغانستان کی نگرانی کے لیے آپ ہمیں اڈے دے دیں. تو اس کی منطق سمجھ میں نہیں آتی, اور اس سے ان کنسپیریسی تھیوریز کو جواز بھی مل جاتا ہے, اور اس میں وزن بھی نظر آتا ہے کہ شاید ریجن کے حوالے سے امریکیوں کے ارادے افغانستان میں سٹیبلٹی لانا بلکہ کچھ اور ہے. اب یہ اگر اپنی موجودگی بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں اس موجودگی کی وجہ استحکام نہیں ہے افغانستان میں, تو کیا اگر ویسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں جیسے 80 کی دہائی میں گئے تھے, تو آپ کے خیال میں پھر زیادہ بہتر استحکام آ سکتا ہے, یا پھر پریزنس رکھیں تو وہ کس طرح امریکہ رکھے کہ جس کی وجہ سے استحکام آئے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ان کا ارادہ نہیں ہے اس وقت استحکام کا؟ نہیں, اس طرح چھوڑ کے افغانستان کو تباہی کے سپورٹ کر کے امریکیوں کا نکل جانا اور بھاگ جانا, وہ تو تباہی ہوگی, اور نہ صرف یہ کہ 80s کا اشرہ ریپیٹ ہو جائے گا بلکہ اس سے کئی گنا ورس شکل میں ریپیٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے اڈوں کی موجودگی تو پاکستان میں یا افغانستان میں ضروری نہیں ہے. اس کے لیے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ریجنل پاور کے ساتھ مل کے اور پولیٹیکل کنسنسس کا یا سیاسی حل کا کوئی رستہ نکال لیں, اور اس وقت اشرف غنی پہ بھی دباؤ ڈالیں کہ وہ پولیٹیکل سلوشن کے لیے اپنا رویہ ایسا بنا دے کہ جو طالبان کے لیے قابل قبول ہوں, اور طالبان پہ بھی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایسا رویہ اپنائیں کہ جو باقی افغان سوسائٹی اور ان کے لیے قابل قبول ہو. جس طرح میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک طرف افغان حکومت کو بائی پاس کر کے امریکہ سے مذاکرات کیے, جس نے افغان حکومت کی پوزیشن کو کافی کمپرومائز کیا اور کمزور کیا, اور پھر ان سے تو قیدی چڑھوا دیے, ان سے تو جنگ بندی تک وہ نہیں کروا دی. پھر ابھی وہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے, تو آپ افغانستان میں اپنے اڈے تو چھوڑ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو اس وقت یقیناً پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان حالات میں امریکہ کو اڈے دے دے, اور وہ بھی افغانستان کی نگرانی کے نام پہ. تو یہ لاجک ان کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ افغانستان میں اتنے بڑے بڑے اڈے انہوں نے تعمیر کیے تھے کہ جو پہلے لگتا تھا کہ شاید انہوں نے 50-60 سال کی تیاری کی ہے, جو قندھار میں اور جو بگرام میں ان کے بیسز ہیں. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ ایک تو خامخواہ پاکستان کو
ब्लैक मेल करना या अंडर प्रेशर लाना है, और दूसरा उसके मकासद कुछ और है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की निगरानी तो अफ़गानिस्तान ही से बेहतर हो सकती थी, या फिर अगर उनको फ़िज़ाई निगरानी चाहिए तो पूरे अफ़गानिस्तान को उन्होंने GPS कर लिया है, उनके ड्रोन जहां से भी चाहें वो फ़िज़ा में मौजूद रह सकते हैं, कतर में उनके अड्डे हैं। तो बॉर्डर पे अगर आप पाकिस्तान में अड्डे चाहते हैं तो आप कतर के अड्डे क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? उससे पहले उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे उनके अड्डे थे। तो मैं तो जितना भी एक तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ, तो मुझे तो पाकिस्तान में अड्डों की समझ नहीं आती। अच्छा, फिर अभी अड्डे न बने हैं, न पाकिस्तान ने अभी तक अड्डे दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें तो अफ़गान मीडिया में और बाकी जगहों पे ये ख़बरें आनी शुरू हो गई है, और ज़ाहिर बात है कि वो अमेरिकन ही लीक कर रहे होंगे कि जी पाड़ा चिनार में अड्डा बन गया और वहाँ पे अड्डे की तामीर जारी है। तो लगता तो यही है कि खामखा पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना, ज़ेर दबाव लाना, और फिर ये जो ख़बरें हैं उसका मकसद भी पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार और बेचैनी को जन्म देने के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया सलीम साहब की गुफ्तगू आपने